الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ پہلے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائیں، اب اس امت کو نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کو دنیا میں بھیجنا سب سے بڑی نعمت۔ اور نعمتیں فانی ہیں، مرتے ہی ہاتھ پاؤں کی نعمت، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، دل کی، سارا جسم ضائع ہوگی، ختم ہوگی، مال بھی چلا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت یہ ہمیشہ کام آئے گی۔ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ وبال بن جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نعمتیں بھی اصل نعمتیں بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتیں استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، آپ کے طریقے پہ یہ چیزیں استعمال ہوں گی تو یہ نعمتیں رہیں گی، نہیں تو زحمتیں بن جائیں گی۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ایسی ہے، آپ ہماری پردہ پوشی فرمائیں گے، ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ خانہ کعبہ بھی نعمت ہے، تمہیں بہترین امت بنانا یہ بھی نعمت ہے، تمہارا دین مکمل کرنا یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تعلق کے بغیر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے کسی سے۔ یہ گوشت جو ہمارا ہڈیوں سے پٹھوں کے تعلق کی وجہ سے جڑا ہوا، پٹھوں کا تعلق نہ ہو تو گوشت علیحدہ ہو۔ دل سارے اعضاء سے رگوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے، دل کا فائدہ رگوں کے ذریعے ہوتا ہے، خوراک بھی پہنچتی ہے، خون پہنچتا ہے، آکسیجن پہنچتی ہے۔ یہ رگیں نہ ہوں تو دل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے ہی ہم فرشی اور قرآن عرشی، قرآن ہم براہ راست نہیں لے سکتے تھے، اللہ سے ہم فائدہ، اللہ کے کلام سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے درمیان میں ایک واسطہ، ایک برزخ ہمارے اور اللہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ آپ عرش سے لینا بھی جانتے ہیں، عرش والوں سے لینا بھی جانتے ہیں، فرشیوں کو دینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے یہ ہم پہ نعمت کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مطلق رسول کا لفظ استعمال کیا، یہ سب کے رسول ہیں۔ اللہ سب کا رب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول، رسول منکم، اور ہیں تمہارے اندر سے، بظاہر بشر ہیں لیکن عرشیوں سے بھی سب سے زیادہ اونچا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے بعد آپ کا درجہ، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ شرف بھی آپ کا اتنا اونچا، کرم بھی آپ کا بہت اونچا۔ شرف کے لحاظ سے آپ کی گمان ہی نہیں ہو سکتا کہاں درجہ ہے آپ کا، لیکن کرم اتنا کہ ہر ایک کو عطا کر رہے ہیں، ہر ایک پہ کرم فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ قرآن پاک یہ ہم نہیں لا سکتے تھے اور نہ ہم براہ راست حاصل کر سکتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہم پہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، کافروں کو کفر سے پاک کرتے ہیں، گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ساری دور کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں عطا کی۔ شریعت کے پانی سے ہمارے جسم کو پاک کر دے، طریقت کے پانی سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، معرفت کے پانی سے اور ہمارے دماغوں کو، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور حقیقت کے پانی سے ہماری روح کو پاک کرتے ہیں۔ نفس امارہ جو سب سے زیادہ پلید ہے، ناپاک، اس کو بھی پاک کر دیتے، اس کو عشق الہی کی آگ میں اور اپنی محبت کی آگ میں اس کو بھی اس کی حقیقت بدل کے رکھ دیتے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاک کیا۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ پاک نہیں ہوئے، وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اگر صحابہ پاک نہیں ہوئے تو بعض والے کبھی نہیں پاک ہو سکتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، آپ ہمیں بڑھاتے ہیں، یزکیکم، بڑھانا بھی ہوتا ہے۔ پہلے قومی لوگ تھے، قومیت تھی، آپس میں لڑتے تھے، کم ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان کے رشتے میں سب کو، امت کو بڑھا دیا، عربی، اجمی، کالے، گورے، سب برابر، سب کو ایک امت میں بنا دی، یہ امت کو بڑھا دیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جب گواہی دے گی امت، ہماری پاکی بیان کریں گے کہ واقعی یہ عادل ہیں، یہ گواہی کے لائق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حالات کا، امت کے حالات سے باخبر کیا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریم علیہ السلام کی پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ پہلے انبیاء علیہ السلام کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے عیب لگائے، مختلف بہتان لگائے، مختلف قسم کی باتیں نبیوں کے بارے میں کی، تو ان سب کی پاکی بیان کرتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تلاوت علیحدہ ہے، تلاوت کا ثواب علیحدہ ہے، اور سیکھنا اور سکھانا اس کا ثواب علیحدہ ہے، یہ علیحدہ چیز ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے، الف لام میم، جس کا مطلب ہی کسی کو نہیں پتہ، 3 حرف پڑھے تو 30 نیکیاں مل گئی، اس کا پڑھنا بھی ثواب۔ جیسے طوطا، مینا، بلبل، اس کو ہم سکھاتے ہیں، بڑی پیاری لگتی ہے، ایسے ہی جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے اللہ کو بھی وہ پیارا لگتا ہے۔ تو پڑھنا بھی یہ بھی بہت بڑا ثواب۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی زیارت تھی، اے اللہ تیرا سب سے زیادہ قرب کیسے حاصل؟ یا ربی دلنی علی اقرب الطریق الیک، فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑو، پیچھے چھوڑو اور آ جاؤ، اور اے احمد میرا کلام ہے، اس سے سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہوگا۔ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے، کہا سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے، ہر حال میں ہی قرب ہوگا۔ اور سیکھتے آپ سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ علیحدہ مقصد۔
تو یہاں 5 مقصد اللہ نے بیان کیے، کتاب و حکمت کی تعلیم، اصل مقصد تو اللہ کی منشا کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا. تلاوت ہے، یہ دعوت ہے. تلاوت سب کو کر کے سناتے ہیں، کافروں کو بھی، لیکن جب کافر مسلمان ہو جاتے ہیں پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر ان کو کتاب اور اپنی حدیث یہ سکھاتے ہیں، پریکٹیکل سکھاتے ہیں، عمل کرنا سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو تم جان نہیں سکتے تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا کیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سارے حالات شروع سے لے کر آخر تک یہ بتا دیے. صحابہ کہتے ہیں عالمنا احفظنا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جو اس کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا تھا. حفظ سب سے زیادہ محفوظ کرنا. آپ نے جو سب کچھ بتا دیا، اللہ نے آپ کو بتا دیا، لیکن صحابہ انہوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق آپ سے حاصل کیا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. اب تم شکر کرو، مجھے یاد کرو. بنی اسرائیل سے کہا اذکروا نعمتی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پہ ہے. اللہ نے اس امت سے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اس امت کی کتنی فضیلت. واشکروا لی ولا تکفرون، یہ بنی اسرائیل نے تو شکر نہیں کیا، اللہ نے ان سے نعمتیں واپس لے لی، ان کا قبلہ بھی لے لیا، ان کے خاندان سے نبوت بھی لے لی، ان کو مرکزی حیثیت تھی ساری دنیا میں، اللہ نے یہ مرکزیت بھی لے لی. اب تمہیں کعبہ بھی دے دیا دنیا کے مرکز میں، تمہیں مرکزی نبی بھی عطا کر دیا جو پہلا بھی ہے آخری بھی ہے. اور جو بظاہر بشر لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ جس کا درجہ بظاہر اولاد ہے لیکن باطن باطنی طور پر سب کا باپ ہے. یہ آدم علیہ السلام کے چمن کا یہ پھول ہے، یا آپ ہی اس کائنات کا مقصد. ساری نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں آپ کے تو فعل، لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو ہم کسی چیز کو پیدا نہ کرتے. اللہ میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نعمتیں جو خاص طور پر، اور بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، لیکن ان 5 چیزوں کی ضرور قدر کرے. تلاوت روزانہ کرے، کتاب سیکھے، حدیث سیکھے، سنت سیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ میں بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں جیسے ڈاکٹر نبض دیکھ کر بتا دیتا ہے تجھے یہ بیماری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہیں، بتا دیتے ہیں تجھ میں یہ بیماری ہے، اس کو ایسے دور کرو. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ڈاکٹر کے بغیر، ایکس رے کے بغیر، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلتا اندرونی بیماریوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اندرونی بیماریوں سے بھی واقف ہیں. ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے کوئی وصیت فرماؤ. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر کہا مجھے نصیحت کرو، فرمایا لا تغضب 3 دفعہ لا تغضب. اس میں غصے کی بیماری زیادہ تھی، آپ نے وہی علاج بتایا. تو اللہ میں اپنا، ہم خود پاک نہیں ہو سکتے، قرآن سے ہم پاک نہیں ہو سکتے. قرآن ایک پاک ہونے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کریں گے تو ہوگا. کوئی پاک کرنے والا ہاتھ بھی ہونا چاہیے. کپڑے ایسے پاک نہیں ہوتے، ہاتھ بھی اس میں استعمال کرنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو پاک ہونے کی، تلاوت کرنے کی، قرآن سیکھنے سکھانے کی اور شکر کرنے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک
رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین.